اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور وہ لوگ جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح اور کامیابی میں، فلاح اور بہبودی میں رہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ابھی تک جو باتیں ہوئی تھی، ابھی تک جو ارشادات آئے تھے، اللہ رب العزت کے جو فرمان آئے تھے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور مسلمانوں کی طرف اپنے نبی کو انتخاب فرما کر لوگوں کو اپنی طرف، اپنے ربوبیت کی طرف مائل کرتا رہا، اور یہ ایمان والوں اور مسلمانوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے اللہ رب العزت نے تکمیل کرنے کے جو اعداد ہیں، اللہ رب العزت نے گزشتہ تمام آیتوں کے اندر فرما دیا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لانے والے، متقی اور پرہیزگار، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور جو اپنے کمائی کو، جائز کمائی کو بناتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وہی لوگ، وہ ایسے لوگ جو فلاح اور بہبودی اور کامیابی میں ہیں، جو اپنی رب کی طرف سے، جن کو اپنے رب کی طرف سے اولئک علی ھدی من ربہم، جو پچھلی آیت ہے، وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہوئی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، گویا کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ دیکھو گزشتہ اور اس آیت میں جو تال میل بیٹھتا ہے، تعلقات ہے کیسا۔ پہلے جو بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کے طرف سے ہدایت دی گئی، وہ فلاح اور بہبودی اور کامیابی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تمام انسان کو اس نے پیدا کیا، اور ان انسانوں کا، آدم کی اولاد کا جو تقدیر جس کو کہا جاتا ہے، وہ تقدیر سے بھی وہ باخبر ہے، وہی تقدیر بنانے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ بہتر جانتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی مہربانی میں، اللہ کی ہدایت کے اندر کون ہے اور کون فلاح بہبودی والے ہیں، اور جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر ہیں، جن کو اللہ کی ہدایت نہیں ملی، جو منکرین میں سے ہو جائیں گے، جو کافرین مشرکین میں سے رہیں گے، دنیا کے اندر جانے کے باوجود، جن کو دنیا میں، جن ارواحوں کو دنیا میں زندگی ملے گی، وہ ارواحیں جن کو اجسام ملنے کے بعد تبدیل ہو جائیں گے یا گمراہ ہو جائیں گے، وہ اجسام وہ ارواحوں کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے کفر اور شرک میں، یہ بہتر جاننے والی اللہ کی ذات ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت نازل کی گئی ان الذین کفروا سواء علیہم
انذرتہم ام لم تنذرہم، حضور پر نور سرور کونین تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہو آقا و مولا، ایک طرف دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد و اہل اقارب، اپنے خاندان والوں کو اسلام اور ایمان کی طرف سب سے پہلے دعوت دی، سب کو ہدایت کی باتیں بتائی، اللہ کی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا۔ اپنے چاچا ابو طالب، ابو جہل اور تمام کافرین و مشرکین قبیلہ کے اندر جو اللہ رب العزت کو نہ ماننے والے تھے، سب کو آپ نے ایمان کی دعوت دی اور سب کو اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کروایا۔ لیکن جب آپ نے، جہاں تک آپ نے اہل و اقارب کا، رشتہ داروں کا سوال آیا، تو آپ دل سے چاہتے تھے، کون بندہ نہیں چاہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرا کوئی بیٹا جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں؟ نہیں چاہوں گا نا۔ تو وہ تو شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ تو امت کو بخشوانے والے ہیں۔ جس کی پیدائش پر امتی امتی ہو، جس کے اختتام، جس کی جب روح نکلتی ہو اس وقت بھی جو ہے امتی امتی ہو، ویسی ذات قدسی کیسے چاہ سکتی ہے کہ خاندان یا رشتہ دار میں سے کوئی بندہ اللہ کی ربوبیت کو ماننے والا نہ ہو، اللہ کو ماننے والا نہ ہو، اللہ کی ہدایت کی طرف آنے والا نہ ہو؟ تو لہٰذا آپ دل سے یہ چاہتے تھے کہ میرے خاندان کا ہر فرد حلقہ بگوشے اسلام ہو جائے، ایمان کے اندر داخل ہو جائے اور پورا کامل ایمان والا مسلمان بن جائے۔ تو آپ کی یہ جستجو تھی۔ اللہ رب العزت جب یہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام تمام اپنے اہل و اقارب و رشتہ دار کو اور کافرین مشرکین کو، تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے دیتے، قریب کے لوگوں کو جب بتاتے کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب کچھ لیکن نہیں مان رہے ہیں، وہاں پر آپ تھوڑے سے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابو طالب کی جگہ ہو، ابو جہل کی جگہ ہو، ان کو منانے کے لیے جب آپ نے حد سے زیادہ کوشش کی، لیکن وہاں پر آپ تھوڑے رنجیدہ خاطر ہو گئے، تھوڑے سے غمگین ہو گئے۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جب اللہ رب العزت اپنی محبوب کی ناراضگی کو دیکھتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا اپنے محبوب کو اس طرف متوجہ، اس طرف ذہن بتاتا ہے کہ دیکھو، جو روز میثاق میں ہم نے ارواحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم کل الارواح قل بلا وربنا، سب ارواحوں نے کہا تھا کیوں نہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو روز میثاق کے دن جو ارواح اقرار اپنے رب سے کیے ہیں، ان ارواحوں کو رب بہتر جانتا ہے۔ تو روز میثاق ہی کے دن کا اللہ رب العزت کو علم یہ تھا کہ ان میں سے کون سی ارواح کون سے اجسام کے اندر داخل ہو کر کے منکر ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ بہتر، عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ بہتر جانتا تھا۔ اس لیے میثاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا تھا کہ نبی منا رہے ہیں
لیکن یہ نہیں ماننے والے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تحقیق کہ وہ لوگ برابر ہیں نہ سمجھنے کے، جو کہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا۔ انذرتہم، آپ ان کو نظرہ سے مراد، انذرہ سے مراد تھوڑا ڈرانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نہیں ماننے والوں کو ڈراتے تھے، کس سے؟ رب کے قہاریت سے، اس کے عذاب سے، عذاب جہنم سے، عذاب نار سے۔ یہ ڈراتے ہوئے ان کو بولتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، دہکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی دہکتی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسید ہو جاؤ گے۔ لہٰذا نہیں چاہتے تھے آپ کہ یہ جہنم رسید ہوں، اس لیے بارہا دل سے منانے کی کوشش کرتے تھے کہ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود نہیں ماننے پر آپ تھوڑے سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان الذین کفروا سواء علیہم، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو برابر ہے نہ ماننے کے۔ انذرتہم، جبکہ تم ڈرا بھی رہے ہو ان کو، لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ان کو آپ کا ڈرانا، آپ کا دھمکانا ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، یہاں پر کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ ان آیتوں میں حق تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ذکر تھا، اب ان کے مقابلے میں مردودوں کا ذکر فرمایا گیا۔ پہلے جو ذکر ہوا تھا، جو مخلصین، جو فلاح پانے والے، ایمان والے، ان لوگوں کا ذکر پہلی آیتوں میں آیا۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے، مردودوں کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل کے ذریعے پورے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ رات کے ذریعے سے اور نور ظلمت کے ذریعے سے خوب ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مقبولوں کی ان صفتوں کا ذکر تھا جن سے انہوں نے ہدایت اور کامیابی پائی۔ اب مردودوں کا ان صفتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کی وجہ سے وہ ہدایت و کامیابی سے محروم رہے۔ ہدایت کی حکمت یہ ہے کہ دونوں قسم کی صفتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ سننے والے کے بہتری کے اسباب کو حاصل کریں اور برائیوں کے اسباب سے بچیں۔ تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن کریم ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں معلوم ہو جائے، جن میں پہلی ذکر کی ہوئی صفتیں ہوں۔ اب ارشاد ہوا کہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت نہیں جن میں یہ آنے والی صفات ہوں، جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ چیزیں ہدایت کی علتیں تھیں اور یہ محرومی کی۔ ایک قابل طبیب مریض کو علاج کی تدبیر بھی بتاتا ہے اور پرہیزگاری بھی، کہ فلاں چیز میں مضر ہے، تاکہ مریض وہ تدبیر کرے اور ان نقصان چیزوں سے پرہیز کرے۔ شان نزول، یہ آیت کریمہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو آیت کا نزول ہوا، ابو جہل اور ابو لہب، یہ جو
لوگ ہر کس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مقربین جو ہیں بے ایمان ہو جائیں، ایمان والے نہ بنیں، اس لیے آپ کی ہر کس کوشش تھی کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائیں، اور ان کے نہ ماننے پر آپ کے دل کو تھوڑا سا جو ہے غم پہنچتا تھا۔ اس لیے اس غم کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات کریمہ سے ہوشیار کر دیا کہ دیکھو آپ غمگین نہ ہو، یہ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر۔ تو شان نزول یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے کافروں کے حق میں نازل ہوئی، جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوئے، ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ تب یہ آیت اتری اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے اور نہ ہمارے کلام میں کچھ نقصان، ان کا ایمان نہ لانا خود ان کی بد نصیبی اور محرومی کی وجہ سے وجہ ہے، آپ اس سے غمگین نہ ہو۔ دیکھو، جبکہ قرآن پاک جو ہے ہدایت کے لیے دلیل بن کر اترا ہے، جب قرآن پاک جو دلیل بن کے اترا وہ من جانب اللہ ہے، اللہ خود بیان فرما رہا ہے، اللہ خود اپنے بندوں کو اپنے طرف راغب کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف بلا رہا ہے، کون؟ قرآن کے ذریعے سے، اور اس کی تبلیغ دینے والی ذات کون ہے؟ حضور سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جب اللہ کے کلام کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایمان کی ترغیب دے رہے ہیں، ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب آپ کی اتنی سب کچھ کوشش ہو گئی، ہمارے کلام کو سنایا، ہمارے پیغام کو سنایا، آپ نے ان کی طرف تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود وہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو یہ نہ ہمارے کلام میں، نہ ہمارے بھیجنے میں، نہ ہمارے کہنے میں غلطی ہے، نہ کوتاہی ہے، اے حبیب، نہ ہمارے کہنے میں، نہ ہمارے سمجھانے میں کسی قسم کی کوتاہی ہے، اور نہ آپ کے تبلیغ کے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہے۔ یہ تو ان کے مخزوم میں ہم نے لکھ دیا، ان کے دلوں پر کفر کا سکہ لگ گیا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لا ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ نہ ان کو ڈرائیں، نہ کچھ بھی کریں، یہ ماننے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اناس کے معنی ہیں تحقیر، بے شک یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کر رہا ہو یا خود کلام ایسا ہو کہ جس کا انکار کرنے کا اندیشہ ہو۔ چونکہ یہ مضمون بہت اہم تھا اور ناسمجھ لوگوں کو یقیناً اس کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے کلام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے لفظ جو یہاں پر ان الذین آیا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ان کیوں آیا؟ کلام سمجھانے کے لیے اس جگہ ان فرمایا گیا۔ الذین، یہ تو خاص لوگ مراد ہیں، جیسا کہ ابو جہل ہے۔ الذین یؤمنون، الذین کفروا، الذین جو آیا ہے وہ خاص کے طرف بھی اشارہ ہے، عام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ خاص سے مراد جو آپ منا رہے تھے اپنے چاچا کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ان کی طرف اشارہ ہے، اور عام کافرین وہ مشرکین ہیں ان کی طرف الذین کا اشارہ ہے۔ لہذا ہوتا ہے نہ کہ واقع نزول کے خصوص کا، یعنی اگرچہ یہ آیات خاص چند لوگوں کے حق میں اتری، لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس آیات سے وہ سب لوگ مراد ہیں ہو سکتے ہیں جو ازلی کافر ہوں۔ کفرو، کفر سے بنا ہے، کفر کے لغوی معنی ہے چھپانا اور ڈھکنا، اس لیے چھلکے کو کفور کہتے ہیں کیونکہ وہ مغز کو ڈھانکتا ہے، اور اپن کافور کو بھی کافور بولتے ہیں، کیونکہ کافور کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ کفرہ سے، وہ کافور کو کافر اس لیے بولتے ہیں کہ کافور کی خوشبو سے دوسری جو بدبوئیں رہتی وہ ضائع ہو جاتی، یعنی اس کو وہ ڈھانک دیتا ہے۔ اور کفرہ کا دوسرے معنی ہے انکار کرنا، نہیں ماننا۔
हाँ, काफूर को भी काफूर इसलिए कहते हैं कि इसकी बो तमाम बुओं को ढक लेती है। शरीयत में कफर के माना ये है कि अल्लाह की वजूद या उसकी तौहीद, किसी नबी की नबूवत या दीनी ज़रूरियात में से किसी चीज़ का इनकार कर देना। दीनी ज़रूरियात वो चीज़ें हैं जिनको आम मुसलमान जानते हैं, यानी दीनी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ईमान के तकाजे की तरफ इशारा करे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पहनने से, जिसको अपनाने से कुफ्र की दलालत होती। मिसाल के तौर पे टीका लगाना, मिसाल के तौर पे शेंडी रखना, बालों का जो रखना है पूरा टकला करके, या वो गंडा वगैरह डालना, ये दलालत करती हैं कुफ्र की। और ईमान की भी कुछ दलील होती हैं, दलालतें हैं, कुछ निशानियां हैं। वैसी निशानियां जो हैं जो ईमान वाले अपनाते हैं, जैसा कि इस्लामी लिबास ज़ेब तन रखना, या जो शरीयत ने लिबास का तकाज़ा बताया है उस तकाज़े के अंदर औरतें या मर्द होना, ये जो है ईमानी या ईमान वालों के तकाज़े का लिबास मलबूस करके रहना, ये निशानदेही है ईमान। हाँ, तो कुफ्र जो है कुफ्र की दलालत बताएं, ऐसी चीज़ों से परहेज करना, वैसी चीज़ों से दूर रहना। अगर वैसे चीज़ें अपनाएंगे तो वो दलील बन जाएंगी कुफ्र की, मुशरिकीन की, काफिरीन की। तो ये जो दलीलें हैं जो ईमान के तकाज़े और कुफ्र के तकाज़े के दरमियान की लकीर को खींचते हैं, उन लकीर का लिहाज रख करके ही अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करना ज़रूरी है। बाज़ काम वो हैं जिनसे जो है करना शिर्क और कुफ्र की तरफ दलालत भी करता है। कुरान करीम में कुफ्र 4 माने में इस्तेमाल हुआ है। एक, ईमान का मुकाबला, दूसरे के इनकार करना, तीसरे शुक्र का मुकाबला यानी शुक्री, जैसे वशकुरुली वला तकफुरून, चौथे बेजारी, जैसे यकफुरु बाज़ुकुम बाज़ा। यहाँ पहले माना मुराद हैं क्योंकि इससे पहले ईमान का जिक्र हो चुका है। कुफ्र 4 तरह का है। कुफ्र इनकार ये है कि खुदाए ताला का जाने ही नहीं, खुदाए ताला को न जानना, ये कुफ्र का पहला तकाजा। जैसे कि रब से बेखबर हो कुफ़ार दूसरे वगैरह। कुफ्र हजूब वो है कि रब को दिल से जाने मगर ज़बान से इकरार और वो एतराफ़ न करें, जैसे कि इब्लीस। और ज़िद्दी को काफिरों का कुफ्र। तीसरे, कुफ्र इनाद वो है कि दिल से जाने, कभी ज़बान से बोल दे लेकिन किसी वजह से उसकी इताअत न करे, जैसे कि अबू तालिब का कुफ्र वो कहते हैं। यहाँ दूसरी किस्म का काफिर मुराद है। अबू तालिब के ईमान और कुफ्र की बहस इंशाअल्लाह किसी और जगह होगी। इसमें बहुत गुफ्तगू है कि यहाँ कौन सा काफिर और कौन से कुफ़ार की तरफ इशारा है, क्योंकि तमाम काफिर तो ऐसे न थे जिनके ईमान से नाउम्मीद हो। सदा काफिर मुसलमान हुए। और यहाँ मायूसी, यानी जब ईमान की दावत दी जाती है तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ समझने के बावजूद वो ईमान नहीं लाते। तो ऐसों की तरफ इशारा है कि वो मानने वाले नहीं हैं। और बात तो बेइल्मी की वजह से काफिर हैं और बात शबुहात की वजह से। इन दोनों के ईमान की उम्मीद होती है कि अगर उनको इस्लाम का सही इल्म हो जाए या उनके शबुहात दूर हो जाएं तो वो ईमान लाएं। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि हर बात को जानकर समझकर महज ज़िद और हट धर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। उनके ईमान का कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ज़िद का इलाज किसी आलिम के पास और वहम की दवा किसी तबीब के पास नहीं। ज़िद की चंद वजहें होती हैं। एक ये कि रहबर की ज़ात से इनाद हो तो वो इसकी हर बात का इनकार ही करता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर समझो कि कोई रहबर है, बात अच्छी बता रहा है, लेकिन बात होती अच्छी है लेकिन हम मानते क्यों नहीं,
کیونکہ وہ بندے کو ہم نہیں مانتے. دوسرا اگر بندہ بولا تو ہم مانیں گے، لیکن یہ بول رہا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو وہ بات اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ اس ذات سے متعلق ہوتی ہے، وہ ہستی کو، وہ بندے کو وہ نہیں مانتے، اس لیے وہ سچی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے بھی وہ انکار کرتے ہیں جبکہ وہ بات سچی ہوتی ہے. تو ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے بجائے اگر دوسرا بندہ اچھا ہوتا تو ہم اس کی بات کو مانتے. یعنی یہ ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ وہ بندے کی تو بات کو ہم نہیں مانیں گے بھلے ہی وہ سچی کیوں نہ ہو. تو ضد دیکھو، ضد جو ہے، ضد کی وجہ سے ایمان سے ہم دور ہو جاتے ہیں، کفر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، بدعت آ جاتا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. یعنی ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی، ہم جو مانیں گے سو مانیں گے، دوسری بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یعنی اپنے آپ کو وہاں پر ہم کم سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، جبکہ حق بات ہوتی ہے اس کو سمجھ لینا ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث شفاعت بھی ہے، باعث زندگی بھی ہے. لیکن ہمارے دماغ میں وہ بات بیٹھتی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک ضد آ جاتی ہے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے. تو لہٰذا ضد کا علاج نہیں ہوتا. اس لیے وہم اور ضد جو دو ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ان دو چیزوں سے بہت دور رکھے، ایک تو ضد اور دوسرا وہم. وہم بھی بن نہ پالو، یہ ایمان والوں کا تقاضا نہیں ہے. شک نہ پالو، یہ ایمان والوں کا تقاضا نہیں ہے. ضد نہ پالو، یہ ضد بھی جو ہے ایمان والوں کا، مومنوں کا تقاضا نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان دو چیزوں سے خاص طور پر باز رکھے، دور رکھے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں کینہ، کپٹ، گھمنڈ، ضد ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ پنپے اور ہمارے ایمان کو دور کر دے. اللہ رب العزت ہم کو ایسی بری بدبخت چیز سے دور رکھے اور باعث علم و ہنر بنائے اور ایمان والا بن کر ہم کو زندہ رہنے کی توفیق دے. اور ہمارا جب یہاں سے وصال ہو جائے، ہماری روح جب اس جسم سے پرواز کر جائے تو ہمارے زبان پر یہی کلمات ہو کہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات پر ہم یہاں اپنے تفسیر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفسیر شروع کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.